أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بھائیوں، آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نصارہ اور کرسچن لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا کیا معاہدہ ہوا تھا اور وہ لوگ کس طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے خلاف کام کیا. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی باتیں شروع کی. اس سے پہلے بات یہی، سب سے پہلی جو آیات تھی سورہ مائدہ کے اندر، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم معاہدہ پوری کرو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے قصے لائے کہ اگر تم معاہدہ پورا نہیں کرو گے تو جس طریقہ سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تمہارے اوپر بھی اس قسم کا عذاب آئے گا. اور اب اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ کرسچن اور نصارہ، ان کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک معاہدہ ہوا تھا اور ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا. اور اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقہ سے یہود اور نصارہ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی انصاف گار ہے، اللہ کے یہ اصول ہے، اگر تم بھی اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں کرو گے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تو تمہارے اوپر بھی اس طریقہ سے عذاب آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. آپ کو معلوم ہے نصارہ جو کرسچن ہم کہتے ہیں کہ نصارہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نام نصارہ دیا؟
یہ نصارہ ورڈ آیا ہے النصر ورڈ سے آیا، مدد کرنا کسی کو، ہیلپ کرنا، ٹو ہیلپ سم ون، دس از کالڈ النصرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میری مدد کرو یا کچھ کرو، تو وہ مدد کرنا جو ہے عربک میں کہتے ہیں النصر، کسی کو مدد کرنا۔ تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی مددگار ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا جو دین عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مددگار ہیں، اور اسی طریقہ سے عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر دنیا میں آئے تھے اس دین کے بھی مددگار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی مددگار ہیں۔ تو اس لیے نصارہ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ نصارہ ہو، اللہ نہیں کہتے، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کے مددگار نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کلیم تو کرتے ہیں، لیکن ان کی کلیم صحیح نہیں ہے، ان کے کہنے کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طریقہ سے مانتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسائیوں میں 3 گروپ تھے۔ ایک گروپ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ایک گروپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، ایک گروپ یہ کہتے کہ نہیں ثالث ثلاثہ، ایک گروپ یہ کہتے کہ نہیں اللہ تو 3 ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے مختلف گروپس ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، تو یہ ان کے کہنے کے مطابق ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ماننا بھی نہیں چاہتے کہ یہ نصارہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے، یہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ یہ کہتے کہ نہیں یہ نصارہ نہیں بن سکتے، یا اللہ کے مددگار نہیں بن سکتے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ، اللہ فرماتے أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے ایک عہد لی، معاہدہ کیا ان کے ساتھ۔ کیا معاہدہ ہے؟ انجیل کے اندر یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، ان کا نام محمد احمد ہوگا، اور ان کی جو کتاب اس دنیا میں آئے گی ان کے ساتھ اس کتاب کا نام قرآن الکریم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کتاب اتاری تو یہ بات، ساری باتیں اس کے اندر تھی، اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ میرا تھا کہ یہ ان باتوں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ لیکن فرماتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، فَنَسُوا یہ بھول گئے حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس نصیحت کو یہ بھول گئے جو نصیحت کی گئی ہے ان کو۔ یعنی تو انجیل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان پر ایمان لانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچے نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے قرآن الکریم یہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ یہ ساری نصیحتیں انجیل کے اندر موجود تھی،
اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ میرا یہ معاہدہ تھا، ان لوگوں نے یہ بات مان لی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا ہم مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جن باتوں کی طرف ان کو نصیحت کی گئی تھی یہ بھول گئے، تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاہدہ انہوں نے توڑا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے عذاب کیا دیا ان کو، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اغرا یغری، اغراء کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل کے اندر عداوت ڈال دینا، دشمنی ڈال دینا، ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، اس کو کہتے ہیں اغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، ہم نے عداوت، کینہ، دشمنی ان میں ڈال دی۔ کیا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کرسچن لوگ ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسرے کو، ان کے اندر جو گروپس ہے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ گروپ دوسری جو جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، تو ان کے آپس میں بہت بڑا جھگڑا ہے، آپس میں ان کی عداوت ہے، بغض ہے، ایک دوسرے کو مانتے نہیں، آپس میں جھگڑا فساد کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے آج کل کی دنیا میں تو آپ کہیں گے سارے نصارہ تو ایک ہے، پوری دنیا میں جتنے نصارہ ہیں، کرسچن لوگ ہیں، ماشاءاللہ ان کے آپس میں بڑی محبت ہے، ایک دوسرے کو مدد بھی کرتے ہیں۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو اصل نصارہ ہے آج کل دنیا میں جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے یہ کسی کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کرسچن کمیونٹی میں جائیں گے ان میں اکثر لوگ ہیں دہریہ، یہ کسی کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے، نہ عیسیٰ کو مانتے، نہ کسی نبی کو مانتے، اس کو کچھ پتہ نہیں ان کو، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ریئلی انجیل کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، ان کے آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے تو آپ جائیں گے نا ایک چرچ کے اندر دوسرے لوگ نہیں جا سکتے، دیکھیں نہیں یہ ہماری بلیف الگ ہے، تمہاری بلیف الگ ہے، تم الگ جاؤ۔ اس لیے ہزاروں چرچ بنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے عقائد ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب ہے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے ان کے بیچ میں عداوت اور کینہ، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، یہ بات میں نے ان کے اندر ڈال دی، اور الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک ایسی چلتی رہے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے ہم بھی اس میں پھنس گئے، ہمارے آپس میں کتنا اختلاف، سبحان اللہ، ہمارے مسلمان کے اندر اتنی اختلاف ہے، ایک مسجد والے دوسری مسجد والوں کو پسند نہیں کرتے، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو پسند نہیں کرتے۔ ہم بھی اس عذاب میں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم بھی تو گناہ میں مبتلا ہے، ہم بھی تو اسی گناہ پہ ہیں، ہمارے اندر بھی برائی ہے۔ ہم نے بھی جو معاہدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا کہ ہم اللہ آپ کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ہمارے اندر کیا احکام ہے، ہم کہا نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی اختلاف شروع ہو گیا۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اصول ہے، تم جس ٹائپ کے گناہ میں مبتلا ہوگے میری طرف سے عذاب بھی اس قسم کا ہے۔ اور اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طریقہ سے یہود اور نصارہ مختلف جماعتوں میں بانٹ گئے، ان کے آپس میں جو ہے دشمنی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ تمہارے اندر بھی آ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ تم بھی اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یہ جو گناہ کی جو سزا ہے یہ قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالی اسی طریقہ سے دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر جہالت ہے. چھوٹی موٹی بات کو لے کے ہم اختلاف کرتے رہتے ہیں, ہم کسی کو ماننا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بغض ہے, عداوت ہے, حسد ہے, اور یہ تمام برائیاں ہمارے دلوں کے اندر ہونے کی وجہ سے ہم اچھی باتوں کو بھی لینا نہیں چاہتے. اگر کوئی آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے مدد کرو اس کو, نہیں ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے. وجہ کیا ہے کہ اب اللہ کے جو احکامات ہیں اس سے دور ہو. اگر کسی آدمی کے اندر یہ خوف ہے اور یہ ڈر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا اس دنیا میں آنا صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزرنا ہے ہمارا کام. اب اور کسی جگہ پہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے, مدد کرو, اللہ کے مددگار بنو, اللہ کے دین کے مددگار بنو. نہیں, وجہ کیا ہے کہ ہم بغض ہے, عداوت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. عن قریب, بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالی بتائیں گے ان کو بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس کے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کر رہا ہے اس دنیا میں. اللہ بتائیں گے. ابھی تو دنیا میں سزا یہ ہے, اختلاف, ایک دوسرے سے نفرت, عداوت, بغض, دنیا میں یہ ہوگا. اور آخرت کی سزا تو اللہ سبحانہ و تعالی رکھیں, اور اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں وہ آپ کو دکھائیں. اس لیے جو ہے ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, جھگڑا بھی مت جائے, اختلاف نہ کرے. ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں ہے, لیکن آپس میں بغض, عداوت, حسد یہ کبھی نہ رکھیں. کہ اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے, اور اس سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ بات پہلے گئی ہے کہ آپ کی اس حسد کی وجہ سے, اس بغض کی وجہ سے, اس نفرت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی دین سے محروم ہو گیا اور اس کو دین ناپسند ہو گیا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اس میں بہت خیال رکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بتائیں گے, انفارم کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں میدان محشر, قیامت کے میدان میں. کہ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. اب یہ یہودی کے دینوں کے بارے میں بات گئی, نصارہ کرسچن لوگوں کے بارے میں بات گئی. ان دونوں گروپ کے بارے میں بات چیت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اب پھر دوبارہ ان دونوں گروپ سے خطاب کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب, اے کرسچن لوگ, اے یہودی لوگ, سنو. قد جاءکم رسولنا, تمہارے پاس ہماری طرف سے رسول آئے, رسول آگے, اور ان کا کام کیا ہوگا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. یہ تمہیں بہت ساری چیزیں, باتیں بتائیں گے. مما کنتم تخفون من الکتاب, جو باتیں تمہاری کتاب میں آئی ہے اور تم اس کو چھپاتے ہو. تم جو باتیں کتاب میں سے چھپاتے ہو ایسی بہت ساری باتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے. ایک نمبر بات تو یہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی ہے، رسول ہے، یہ ان کی کتاب کے اندر ہے اور یہ چھپا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ایک آدمی اگر زنا کرے اس کی سزا کیا ہوگی، جس طریقہ سے ہمارے دین کے اندر ہے کہ رجم کرو، پتھر مار کے اس کو قتل کر دو، ان کی کتاب کے اندر بھی یہ سزا تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو یہ چھپاتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر یہ بتائے کہ تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود تھی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جو نبی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد آئے، 600 ایئرز بعد یہ نبی آئے، اور یہ نبی بھی آئے ایسی ایک جگہ کے اندر جس جگہ کے اندر لکھنے کی پڑھنے کی کوئی عادت لوگوں کے اندر نہیں تھی، سارے لوگ امی ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور ایسی ایک جگہ پہ وہ نبی آئے، نہ وہاں پہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کچھ نہیں تھا، ایک یعنی کیا زمین ہے جس کے اندر نہ کوئی درخت ہے، پہاڑ اور کیا کہتے ہیں ڈیزرٹ ایریا میں، جو جہاں پہ کسی قسم کی پڑھائی کسی قسم کی جو ہے علم کچھ نہیں تھا۔ تو وہ نبی ایسی جگہ پہ آنے کے بعد اگر ایسی باتیں کرتے ہیں جو 600 سال پہلے آئی تھی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی ہے، ادروائز کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی کتاب کے اندر یہ باتیں موجود تھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ یہ آ کے تمہیں بتائیں گے ایسی ایسی باتیں جو بات تم چھپاتے تھے کتاب کے اندر، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ نبی بعض باتیں ایسے بھی تمہاری کتاب کے اندر موجود تھی لیکن نبی یہ سمجھیں گے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ بھی یہ چھوڑ دیں گے، یعنی بعض باتیں یہ بتائیں گے، بعض باتیں جاننے کے باوجود نہیں بتائیں گے، وجہ یہ کہ ضرورت نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی، نور آئے، اور وَكِتَابٌ مُّنِيرٌ، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ایسی ایک کتاب آئی ہے جو بالکل صاف، بالکل کلیئر، جس کے اندر کسی قسم کی جو ہے چھپ چھپائی بات نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک ورڈ لایا نور اور ایک ورڈ لایا کتاب۔ نور کا مطلب کیا؟ تو اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ نور کا مطلب یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کا مطلب القرآن الکریم، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نور کا مطلب یہاں پہ الاسلام، دین جو ہمارے پاس ہے، اور کتاب کا مطلب قرآن الکریم ہے۔ جو بھی معنی آپ لیں، مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا ایک دین ہے جو بالکل نور کی طرح ہے، اگر اس کو فالو کریں گے آپ تو یہ روشنی کی طرح آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، اس کا معنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لے کے آئے کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیدھا جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں ہے، انسان نہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو نور ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ نہیں، بات غلط، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا سورۃ الکہف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل
آپ کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، کہ میں دوسرے جو انسان ہیں ویسے ہی میں بھی ایک انسان ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں، انسان بازار میں جاتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، انسان شادی کرتا ہے، میں بھی شادی کرتا ہوں، انسان کے پاس بچے ہوتے ہیں، میرے پاس بھی بچے ہیں۔ تو انسان کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہے، ضرورت لگی رہتی ہے، وہ بھی میرے اندر ہے، لیکن فرق ہے، فرق تو ضرور ہے۔ یوحی الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور دوسرے جو انسان ہے وہ نبی نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ تو میرے اور دوسری انسانوں میں فرق، بہت بڑا فرق ہے۔ میں نبی ہوں، دنیا کے سارے انسان نبی نہیں ہیں۔ میں رسول ہوں، دنیا کے سارے انسان رسول نہیں ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانے کے لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اللہ کے نور دیکھ کے آئے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے؟ اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ قرآن الکریم میں اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، جیسے اس آیت میں آیا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا، روشنی آئی، اس کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا اللہ کا نور کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ کہف کے اندر حکم دیا۔ اللہ کو پتا ہے سب، اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا فتنہ اس دنیا میں آئے، اس لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا آپ حکم کریں، آپ کہیں، یہ بات کھل کے بتائیں، قل say to the people انا بشر مثلکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ سکتے تھے کہ انا بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، نہیں، انا بشر مثلکم، تم جیسے انسان ہو، مثلکم تمہاری طرح۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ انسان کے اندر جو جو ضرورتیں لگی رہتی ہے میرے اندر بھی ہے۔ کھانا، بھوک لگتی ہے مجھے، پیاس بھی مجھے لگتی ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، سب میں میری ضرورت ہے۔ اس لیے تو اس لیے نوح علیہ السلام کا قصہ آیا قرآن شریف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر۔ نوح علیہ السلام جب یہ کہے اپنی قوم سے کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میری بات کو تم سنو، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا بات، تمہیں کیا میں مان، ہم کیسے مانیں؟ تم بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ تو اگر نبی انسان نہیں ہوتے تو پھر ان کی شکایت کیوں ہوتی؟ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، اگر ماننا ہے تو پھر اللہ کو بتاؤ کہ وہ کوئی فرشتہ کو بھیجے اور ہم ان کو فالو کریں، تمہاری بات میں ہم نہیں سنیں گے، تم کا ہمارے طرح انسان ہو، تم بھی ہماری طرح انسان۔ تو اس لیے یہ بات قرآن الکریم کے اندر بالکل صاف اور بالکل کلیئر ہے that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a human being. He was not a part of Allah's nur. This is very clear in the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، حکم دیا کہ بتاؤ یہ بات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کچھ خصوصیت ایسی تھی جس سے شاید ان لوگوں کے اندر شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے کہ یہ تو اللہ کے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی
ورنہ ایک انسان کے ہاتھ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اور پانی پی رہا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، یہ انسان کی بس کی بات ہی ہے، بس انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بتاؤ لوگوں کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم بھی انسان ہو۔ ہاں اتنی بات تو تم پھر بتاؤ کہ یوحا الیہ، تم میرے نبی ہو، اور دنیا میں سب سے بہترین انسان اللہ کے بعد سب سے جو بہترین انسان تم ہو، اور تم میرے بڑے قریب ہو، حبیب ہو۔ یہ ساری چیزیں بعد میں، لیکن سب سے پہلے جو ہے پہلی بات ہے کہ تم مخلوق ہو، تم اللہ کی مخلوق ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اور تم جو ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور اسی طریقے سے ایک کھلی کتاب آئی تمہارے پاس۔ اس لیے قرآن الکریم سے محروم ہو جانا، قرآن الکریم کی تلاوت نہ کرنا، قرآن الکریم کا علم کسی کے پاس نہ ہونا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ کھلی کتاب ہے اور اس کی ہر بات اتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسی بات اور کہیں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ خیر ہم سامنے جائیں گے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس نور کے ذریعہ یا اس کتاب کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی راستہ دکھاتے ہیں۔ کس کو؟ یہ قرآن کریم سب کو ہدایت نہیں کرتے، اللہ کے نبی سب کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کو فالو کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ کو پسند کرتے ہیں، جو آدمی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس نبی کے ذریعہ یا اس کتاب کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دیتے ہیں۔ سبل السلام، سبل کا مطلب ہوتا ہے، سبیل کا جمع ہے سبل، راستے، بہت سارے راستے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب انسان ہدایت اور اللہ کی رضامندی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ، اس نبی کے ذریعہ بہت سارے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور سبل السلام، سلام کا مطلب سلامتی، سبل السلام پیس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطمینان کا راستہ، سلامت کا راستہ، جس راستے کے اندر صرف سلامت ہی سلامت ہے، خوشی اور خوشی ہے، جس راستے کے اندر صرف اطمینان اور اطمینان ہے، ایسے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، بِإِذْنِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اس لیے ہدایت ملنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ ہدایت، صحیح راستہ کا پتہ لگانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ بعض ویسے کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، سنت حدیث ہم نہیں مانتے۔ جو آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے، پڑھیں گے، جو ورڈ اللہ کی طرف سے آیا ہم صرف وہی مانیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدایت کے لیے 2 چیزیں چاہیے، کہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے 2 چیزیں آئی ہے۔
قد جاءکم من اللہ نور، ایک نمبر تو آیا تمہارے پاس نور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف دوسری بات آئی ہے اللہ کی کتاب۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، صرف حدیث کو مانتا ہوں، جو حدیث میں ہوگا اس پر میں عمل کروں گا، یہ آدمی غلط راستے پہ ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں صرف کتاب اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، نبی کے چھوڑے ہم وہ انسان تھے، ہم نہیں مانتے، یہ بھی غلط راستے پہ ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے دو چیزیں ہماری طرف بھیجی، ایک نمبر اللہ کے نبی اور ساتھ میں اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ قرآن کو نبی کی سنت بغیر سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دنیا میں اب تک جتنے فتنے آئے ہیں، جتنی جماعتیں آئی ہیں جو ہدایت سے محروم، یہ سارے کے سارے ہمیشہ قرآن شریف سے دلائل پیش کرتے ہیں، تو قرآن شریف میں تو یہ ہے، وہ حدیث کو کبھی نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم کے اندر ورڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر آپ چاہیں گے تو اس کی معنی آپ اپنے دل کے مطابق لے کے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر یہ بتا کے گئے کہ اس ورڈ کا معنی یہ ہے، تو اس لیے وہ معنی جو ہے it is fixed by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا تو وہ اس ورڈ سے جو بھی معنی چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ کسی نے مجھے یا پرسوں یہ کہہ رہے تھے کہ قادیانی جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا وخاتم النبیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن قرآن شریف میں تو کہیں نہیں کہا کہ آخری رسول ہے، آخری رسول کہیں نہیں ہے۔ تو اس لیے قادیانی جو غلام احمد قادیانی ہے وہ نبی تو نہیں، وہ آخری رسول ہے۔ دیکھا بات کہاں سے لے گئے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہاری بات صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی صلی اللہ آخری نبی ہے، لیکن کس جگہ پہ ہے بتاؤ قرآن شریف میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو نبی ہے غلام احمد قادیانی یہ آخری رسول ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آ سکتے ہیں۔ اچھی بات دلیل ہے، سبحان اللہ الحمد۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں پتا ہے رسول اور نبی کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن بتاؤ پہلے کہ رسول کون ہے اور نبی کون ہے؟ کہتے کیا ہے مجھے بتا دیں۔ میں کہتے دیکھو نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نئی کتاب نہیں ملی، نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نئی کتاب نہیں ملتی، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تم سے پہلے جو نبی رسول آئے ہیں ان کی کتاب کی تبلیغ کرو۔ ایسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور اس کے بعد ہارون علیہ السلام دنیا میں آئے، اور ہارون علیہ السلام سے اللہ نے یہ کہا کہ تم موسیٰ کی جو کتاب ہے تورات اس کی تبلیغ کرو۔ تم بھی میری طرف سے نبی ہو لیکن تمہیں نئی کتاب نہیں ملی، تم
موسیٰ کی کتاب کی تبلیغ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام تو رسول ہے, اور ابراہیم علیہ السلام ہارون علیہ السلام نبی ہے. تو اس لیے ہر رسول نبی ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو؟ ہر رسول, جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہے, ٹھیک ہے, جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہے, لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں بن سکتا, کیونکہ ان کے پاس نئی کتاب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہے کہ نہیں؟ چونکہ اللہ کے رسول ہے, وہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی بھی ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا خاتم النبیین, خاتم النبیین, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی وجہ سے آپ رسول بھی نہیں آ سکتے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے نبی بھی ہے. کیونکہ رسول نبی سے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب چھوٹے نہیں آ سکتے تو بڑے کیسے آئیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے نبی کا آنا منع ہے, ختم ہو گیا, تو پھر رسول کیسے آئیں گے؟ جب نبی کا دروازہ بند ہو گیا تو رسول کا دروازہ تو اور بھی پہلے بند ہو گیا, کیونکہ رسول کا دروازہ بڑا ہے اور درجہ بڑا ہے, اور نبی کا درجہ چھوٹا ہے. تو اس لیے قرآن شریف میں تو ہے کہ رسول بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت جب دیتے ہیں انسانوں کو تو دو چیزیں چاہیے اس کے لیے. ایک نمبر یہ ہے نبی, اور ساتھ میں کتاب. اس لیے کتاب کے بغیر صرف نبی سے ہدایت نہیں مل سکتی, اور اسی طریقہ سے صرف نبی سے ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ کے پاس کتاب نہ ہو. دونوں چیزیں چاہیے. اللہ نے فرمایا یہاں پہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی اور کتاب ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتے اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نصارہ لوگ, ان کا عقیدہ کیسا تھا, ان لوگوں نے کس طریقہ سے میرے ساتھ میرے حکم کو توڑا. اللہ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا, بے شک جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ کون ہے؟ هو المسیح, مسیح جو ہے اللہ ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ابن مریم, مریم کے جو بیٹے ہیں عیسیٰ وہ اللہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا قل نبي كريم فمن يملك من الله شيئا, کون مالک ہے اللہ بغیر؟ ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه, اگر اللہ سبحانہ وتعالی مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اگر ہلاک کر دے,
تو اس میں کوئی ایسا انسان ہے کہ ان کی حفاظت کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، بتاؤ اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آج ہلاک کر دیا، ان کی ماں کو اگر میں نے ہلاک کر دیا، کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جو ان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اسی طریقہ سے اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، اگر کسی چیز کو میں ہلاک کر دوں، دنیا میں کوئی انسان ہے کہ اس کی حفاظت کرے؟ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہے، ساری کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتے کریٹ کر دیتے، بنا دیتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔